وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ 2 نمبر آیت مبارکہ سورہ نساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا تعارف ہماری سابقہ نشست میں گزر چکا کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے سورہ نساء بھی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی طرح مدنی ہے اور اپنا مدنی مزاج رکھتی ہے۔ مدنی مزاج کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، ہماری ساری زندگی سیاسی، معاشی اور معاشرتی، اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے سورہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ نے ان کے احکامات ہمیں عطا فرمائے۔ اور اسلام کے پورے نظام کی بنیاد، یہ جملہ میں نے لاسٹ نشست میں بھی عرض کیا تھا، اسلام کے پورے نظام کی بنیاد ایک چیز کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو شاید اسلامی نظام ہمارے اندر اپنا اثر اور رسوخ اور اس کا نفاذ اور نفوذ نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا تھا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ جب تک پرہیزگاری نہیں ہے اس وقت تک معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکتا۔ اور پرہیزگاری کے لیے اسلام نے جو ٹول دیے ہیں وہ ہے نماز پڑھو تم برائیوں سے رک جاؤ گے، روزہ رکھو تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا، حج کرو تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ تو تقوی کا حکم اللہ نے پہلے فرمایا، معاشرتی احکامات بعد میں فرمائے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ میں ایک غزوے کا تذکرہ بار بار ہوا، اور وہ غزوہ تھا غزوہ احد۔ مسلمانوں کے 70 لوگ کام آئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کی بیوہ عورتیں تھیں، اب ان کی شادیوں کا مسئلہ تھا، ان کے بچے رہ گئے یتیم، ان کے کاروبار کا، ان کے مال کا مسئلہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اس صورت میں ان کے لیے احکامات نازل فرمائے۔ اور آج کی آیت مبارکہ دیکھیں تو بڑی تخصیص کے ساتھ وہی موضوع اپنے ذمن میں لی ہے، لیکن صرف یہ غزوہ احد کے شہداء کے جو پسماندگان ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یقیناً یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، لیکن وجہ نزول وہ لوگ ہیں۔ ذرا آیت دیکھیے گا، 3 حکم اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں یتیموں کے حوالے سے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ ہوتا یہ تھا کہ بندہ مر گیا، اس کی بیوی اور بچے موجود ہیں، اب جو اس کا گارڈین بنا ہے، اس کا چچا ہے، ماموں ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو عرب کی رسومات کے پیش نظر اور فطرت انسانی میں کچھ خیانت کا پہلو بھی رکھا ہے۔ وہ کرتا یہ تھا کہ 3 قسم کے یتیموں کے مالوں میں وہ خود امینڈمنٹس کرتا تھا ہیلے بہانے سے۔ ان تینوں کو اللہ نے رد فرما دیا۔ نمبر 1، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم کا مال تمہارا نہیں ہے، یہ یتیم کا ہی حق ہے اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کو لوٹا دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، واو کا معنی، اور آتو عطا کر دو، دے دو، الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، لہذا تم رکھ لیتے ہو، رکھنا تمہارا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو واپس کرو۔ دوسرا یہ کرتے تھے کہ یتیم کا مال اگر اعلیٰ ہے تو اپنے مال میں مکس کر دیا، اور جو اعلیٰ مال ہے وہ خود رکھ لیا اور جو ردی ہے وہ ان کو دے دیا۔ فرض میں مثال دیتا ہوں، ان کے پاس اگر جانور ہوتے تو جو فربا جانور ہوتا، خوبصورت دودھ دینے والا جانور ہوتا تو وہ خود رکھ لیتے، اور جو کمزور ہوتا وہ ان کو دے دیتے۔ اللہ نے ان کے مائنڈ سیٹ کو بھی رد کیا۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، واو کا معنی، اور لا تتبدلوا، نہ تبدیل کرو، الخبیث ردی چیز کو، بالطیب عمدہ چیز سے، کہ ان کو ردی دے دو اور خود عمدہ رکھ دو، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی ہیلے بہانے سے یہ کرو کہ لاکھ ان کی انویسٹمنٹ ہو، ان کے مال میں سے لاکھ تمہاری ہو، اور تم بطور گارڈین یتیموں کے مال کو یوٹیلائز کر رہے ہو، اور پھر تم ہیلے بہانے سے اس میں رد و بدل کر دو، تو یہ بھی نہ کرو۔ جو ان کا مال ہے وہ ان کو دو، جو آپ کا ہے وہ خود کھاؤ، یہ رد و بدل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ آج ضمیروں کا آپ دیکھیں، جس کو ضمیریں آتی ہیں اور پروناؤن اس کے لیے ترجمہ آسان ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ
ان کے مالوں کو الا اموالکم اپنے مالوں سے ملا کر کہ انویسٹمنٹ کی 50-50%. ظاہر ہے ایک یتیم بچہ ہے, خود تو کاروبار نہیں کر سکتا, چھوٹا ہے, لیکن ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں اس کا گارڈین بنا ہوں اخلاقی طور پر, خاندانی طور پر, تو میں اس کے مال کو اپنے مال سے انویسٹ کر لیتا ہوں ملا کر, لیکن اس مال میں نقصان ہوتا ہے تو زیادہ نقصان اس کے کھاتے میں ڈال دیا اور جو تھوڑا نقصان تھا وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیا. تو اللہ نے اس مائنڈ سیٹ کو بھی رد کیا کہ ان کے مالوں کو نہ کھاؤ, اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. اگر تم نے کاروبار میں لگانا بھی ہے تو ان بنیادوں پہ لگاؤ کہ تاکہ یتیم کا مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو. انہو کان حوبا کبیرا, ذرا دیکھیے گا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا. انہو بے شک تمہارے یہ کام, تینوں کام, وآتوا الیتامی اموالہم اگر نہیں دیتے تو, اگر تم ردی اور خبیث کا عدل بدل کرتے ہو یا مالوں کو ملا کر کھاتے ہو, تو یہ پورا پروسیجر تمہارا, پورا مائنڈ سیٹ, انہو یہ سارے کا سارا, کانا ہے حوبا کبیرا, حوبا گناہ, کبیرا بہت بڑا گناہ. یہاں سے ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں, گناہ کبیرہ ہوتا کون سا ہے؟ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے, یہ کبیرہ ہے, یہ صغیرہ ہے, یہ کبیرہ ہے؟ جن کے اوپر قرآن میں اور حدیث میں تحدید اور دھمکی ہے وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں. جن کے اوپر دھمکی نہیں, صرف ان کی برائی کو انڈیکیٹ کیا گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, وہ گناہ صغیرہ ہے. تو اس کو تو اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یتیم کا مال کھانا, یتیم کے ساتھ دھوکہ کرنا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ. انہ کان حوبا کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بڑی شاندار آیت مبارکہ ہے, اپنا ماضی کا بڑا تسلسل رکھتی ہے اور مختلف قسم کی انٹرپریٹیشن علماء سو کی طرف سے بھی اس کی ہوتی رہی. ذرا شان نزول اس کا دیکھ لیں. ایک بندہ شہید ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا, اس کی بچی ہے یتیم, ایک یا دو, اور ایک بندہ ان کا گارڈین بنا ہے اخلاقی طور پر, رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ. اب اگر وہ اس کے لیے محرم اور غیر محرم کے معیار پہ پورا اترتے ہیں اور وہ شادی کرنا اس کے لیے جائز ہے تو شادی کر سکتا ہے, آج بھی کر سکتا ہے. لیکن عرب میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی یتیم بچی رہ جاتی اور مرد اس کے مال کو یوٹیلائز کرتا, دیکھتا اس کی خوبصورتی, تو پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا, لیکن اس کے ساتھ تعلق اس کا ازدواجی لیول کا وہ نہیں ہوتا جس طرح کا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے ان کے اس ذہن کو رد فرمایا کہ اگر تم کسی کے گارڈین ہو اور وہ یتیم بچی ہے اور تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کا شرعی حق بھی رکھتے ہو, لیکن تمہارا ذہن یہ ہے کہ یہ یتیم ہے, میرے گھر کی لونڈی بن کر رہے گی, میں اس سے کام لیتا رہوں گا, تو اللہ فرما رہا ہے اس ذہن کو چھوڑ دو. تم اس کے علاوہ ایک شادی کر لو, دو کر لو, تین کر لو یا چار کر لو, لیکن کم از کم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ کرو کہ میں اس کو بطور یتیم اپنے گھر کے کام کرواتا رہوں گا. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہماری مشرقی روایت میں تو عورت ہم سب کا خیال رکھتی ہے. کوئی کسی کی بیوی اپنی ساس کا بھی خیال رکھتی ہے, سسر کا بھی خیال رکھتی ہے, لیکن شرعی لحاظ سے وہ اس کی باؤنڈ نہیں ہے. ہماری روایت تو یہ ہے کہ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ بہو اچھی آئے گی تو سسر کی بھی خدمت کرے گی, ساس کی بھی خدمت کرے گی, گھر کے کام بھی کرے گی. اگر عورت ڈیلیوری کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلاتی, انکار کر دیتی ہے, تو کیا شرعی لحاظ سے ہم اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ دودھ خود پلائیں, آپ کسی کو رینٹ پہ لیں, کسی دائی کو لیں جو آپ کے بچے کو دودھ پلائے, لیکن عورت کو آپ ڈنڈے سے دودھ نہیں پلوا سکتے. تو ہماری روایات کچھ انہیریٹڈلی الحمدللہ اسلام کی روایات کے بالکل قریب ہیں اور اسلام کی روح کے مطابق ہیں. ذرا اس کو دیکھیے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ واو کا معنی, اور ان اگر خفتم تمہیں خوف ہو, وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو, تمہیں خوف ہو, اللہ تقسطوا, ان کا معنی کہ, لا کا معنی نہیں, تقسطوا تم انصاف کر سکو گے. اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, فی الیتامی یتیموں کے معاملے میں, تناظر وہ ذہن میں رکھیں کہ بندہ گارڈین بن گیا کسی طریقے سے, بچی یتیم ہے, خوبصورت بھی ہے, اس کے پاس مال بھی ہے, اور آپ اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں, اور آپ سوچتے ہیں کہ میں بجائے اس کے کہیں اور شادی کروں, میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرا دیتا ہوں, لیکن ذہن میں یہ ہو کہ اس کو ہم گھر کا ایک غلام بنا کر رکھیں گے. تو اللہ فرمائے اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں, تو اس بیچاری اور اس بیچارے کا پیچھا چھوڑ دو. کرو کیا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, فا کا معنی پس, انکحو نکاح کرو, ما طاب لکم, ما کا معنی جو, طابہ پسند ہو, لکم تمہیں, جو تمہیں پسند ہو وہ نکاح کرو, من النساء عورتوں میں سے, مثنا
دو دو کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، وثلاثہ تین تین بھی رکھ سکتے ہو، ورباع اور چار چار بھی رکھ سکتے ہو۔ یہاں بھی ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں جھگڑے کی بات آتی ہے تو مرد کی سب سے پہلی دھمکی کیا ہوتی ہے؟ شریعت نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ دو دو شادیاں، تین تین یا چار چار شادیاں یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ رخصت ہے۔ تم کر سکتے ہو، لیکن کب کر سکتے ہو؟ رخصت ہے لیکن بڑی کنڈیشنلائزڈ ہے۔ اگر تم عدل کر سکو، انصاف کر سکو اور پہلی بیوی کے حقوق سارے پورے کر رہے ہو تو پھر دوسری کر سکتے ہو۔ لہذا یہ تعدید اور دھمکی اس لحاظ سے بالکل ذہن میں نہ رکھی جائے کہ مرد کا سہارا دوسری شادی ہے، عورت کا پھر اور سہارا کیا ہوگا؟ اگر مرد یہ کہے کہ میرا گھر تم نہیں چلاؤ گی تو میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، یا دھمکانے لگے، تو عورت کا پھر دوسرا سہارا کیا ہے؟ آپ کی اور میری یہ دھمکی اور یہ الفاظ اس کو کوئی اور قدم اٹھانے پہ بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کی روح کو سمجھا جائے، اور وہ روح یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا، تیسری یا چوتھی شادی کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے، ایک آپشنل کیس ہے، میرے اور آپ کے لیے رخصت ہے، اور رخصت بھی کنڈیشنلائز ہے۔ بھائی تم کر سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ کیا کرو؟ عدل کرو، انصاف کرو، پہلی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے تو دوسری کی طرف نہ سوچے، ورنہ اس کے معاشرے کے اندر اس کے لیے معاملات خراب ہوں گے۔ لہٰذا دو دو تین تین چار چار تم کر سکتے ہو۔ ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ مرد تو کر سکتا ہے، عورت دو دو تین تین کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد کے لیے تو حکم ہے مرد دو کر سکتا ہے، تین بھی، چار بھی بیک وقت، لیکن اگر زیادہ کرنا چاہے تو پھر چار بیک وقت تو رکھ سکتا ہے، باقیوں کو نکاح سے نکالنا پڑے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں بہت زیادہ تھیں، اور عورتوں کی خواہش یہ ہوتی تھی ہم حضور کے خانوادے میں داخل ہوں، ہمارا ایک تعلق جڑ جائے، لہذا متعدد شادیاں تھیں آپ کی، لیکن بیک وقت آپ نے بھی نکاح میں کتنی رکھی تھی؟ چار، چار سے زیادہ نہیں رکھی۔ لیکن اللہ کے محبوب کی بیک وقت نکاح کے اندر 9 تک ازواج مطہرات ہماری مائیں رہی ہیں، لیکن اس کی لاجک کیا ہے کہ وہ بیویاں رکھنا 4 سے زیادہ یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، اللہ نے یہ اپنے نبی کو دی ہے۔ جیسے سارے نبی تو نبی ہیں لیکن آخری نبی حضور ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ زیادہ شادیاں کرنا، اللہ کا ان لمیٹڈ اجازت دینا، یہ بھی حضور کا خاصہ ہے، میں اور آپ اس کو اپنی ذات کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ذہن میں سوال، میں اور آپ تو قرآن کا حکم مان گئے، ایک کافر غیر مسلم مستشرق ایک عقلی لیول پہ دین کو سمجھنے والا میرے اور آپ کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے کہ مرد کو تو تمہاری شادیاں ہیں، اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ 2 بھی 3 بھی 4 بھی، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر آپ فطرتی ساخت دیکھیں، اگر آپ ایک بناوٹ اور سٹرکچر دیکھیں مرد اور عورت کا، تو اللہ نے بڑا ڈفرینس رکھا ہے، اور مرد کی ذمہ داریاں اور قسم کی رکھی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں اور قسم کی رکھی ہیں۔ ذرا اس پروسیس کو دیکھیں، عورت اپنے پوری زندگی میں کن کاموں میں مصروف رہتی ہے جن میں مرد نہیں رہتا، اور سیکسولی پھر جو مرد ہے وہ اس لیول پہ ہو جاتا ہے جس لیول پہ عورت نہیں ہوتی، مرد کی وہ فیلنگز بڑھ جاتی ہیں۔ عورت تو بیچاری مصروف رہتی ہے، کیسے؟ 1 مہینے میں کتنے دن اس کے مینسز کے ہیں؟ 10 دن، 3 سے لے کر 10 دن یہ اس کے مینسز کے ہیں جو ناپاکی کے ایام ہے۔ اب اگلی دفعہ جو اس کو ناپاکی آنی ہے وہ اس کو 5 دن پہلے آنی ہے، یہ اس کا فگر چلتے رہنا ہے، یہ اس کی روٹیشن ہوتی رہنی ہے۔ تو کم از کم 1 مہینے میں پاکی کے دن عورت کو صرف کتنے ملے؟ 15 ناپاکی کے پورے نہیں ہیں، ناپاکی کی صرف 10 ہیں، لیکن اگلی دفعہ اس کو 5 دن پہلے آنا ہے۔ تو بالکل فری مائنڈ سیٹ کے ساتھ 1 مہینے کے 30 دنوں میں کتنے دن رہتی ہے؟ 10 سے 15 دن۔ آپ ذرا آگے چلیں، اگر وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس عرصے میں وہ کتنا عرصہ مصروف رہے گی؟ 9 مہینے۔ اگر اب اس کے بعد ڈیلیوری کی بات ہے، ڈیلیوری کے بعد اس کو ایک اور معاملے میں مبتلا ہونا ہے جس میں فطرتی طور پر ہر عورت مبتلا ہوتی ہے، اور وہ 40 دن کا معاملہ ہے جس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو 40 دن وہ وہاں مصروف ہو گئی، کیا اس کی جان چھوٹ گئی؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، لہٰذا اب بچے کو دودھ پلانے میں وہ کتنا عرصہ لگی رہے گی؟ 2 سال، 2.5 سال امام اعظم ابو حنیفہ کا نقطہ نظر ہے۔ کیا دودھ پلانے کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اب اس کی ذمہ داری یہ شروع ہو گئی کہ اس نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور اللہ کے حبیب نے عورتوں کی طرف نصف دین بھی منسوب کیا ہے، جو اپنی فطرتی ساخت کے اعتبار سے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ان فیلنگز کے ساتھ اتنی بزی رہتی ہے، کیا کوئی سیکس کا شائبہ اس کے اندر ہو سکتا ہے؟ فطرتی طور پر عورت کے اندر سیکس کی جو فیلنگز ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں، اور مرد کے اندر زیادہ ہیں۔ لہٰذا کیوں کہ مرد کا یہ پروسیس نہیں ہے، مرد تو فارغ ہے،
وہ اپنے باہر کے کام بھی کرے گا تو کم از کم ان احساسات کے اندر اور تکالیف کے اندر نہیں ہے جن کے اندر اللہ نے عورت کو رکھا ہے. لہذا زیادہ شادی کی اجازت بھی پھر کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے. فرض کر لیں عورت پریگننٹ ہو گئی ایک مرد سے, وہ کہتی ہے میں دوسرے سے شادی کرتی ہوں, تو شادی والا معاملہ اور محل کیا اس میں پایا جا رہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے؟ فطرتی طور پر نہیں پایا جا رہا. وہ اگر پریگننٹ ہے تب بھی نہیں پایا جا رہا, ڈیلیوری ہو گئی ہے فوراً تب بھی نہیں پایا جا رہا, وہ دودھ پلا رہی ہے تب بھی نہیں پایا جا رہا. لہٰذا اللہ نے عورت کو جیسے رکھا ہے اس کے حوالے سے اس کو معاملہ بھی یہی رکھا ہے. ہاں ایک عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, شریعت نے اس کو باؤنڈ نہیں کیا, وہ شریعت کہہ رہی ہے تم کیا کرو, خلا لے سکتی ہو, عدالت میں جاؤ, عدالت تمہیں شوہر کو بلائے, تم دونوں کا پیچ اپ کروائے, نہیں ہو سکتا تو شوہر تمہاری جان چھوڑ دے. لیکن یہاں پھر ایک اور نقطہ نظر ہے, ہم نے ڈسکس کیا تھا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں, کہ لوگ جاتے ہیں عدالت میں اور وہاں عورت اپنے کسی نئے جیون ساتھی کے ساتھ جب وہ اپنا زیر بنا لیتی ہے, سابقہ شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہے, عدالت جاتی ہے تو عدالت سمن جاری کرتی ہے, لیکن وہ شوہر تک نہیں پہنچنے دیتی اپنے سابقہ تک, وہیں 2-4-5 ہزار دے کے اور رکوا لیا, اور پتہ یہ چلا کہ شوہر کو ریسیو ہو گیا ہے. اگلی پیشی پہ شوہر نہیں آتا سابقہ, ایک اور دفعہ اس کو بلانے کا آرڈر دیا جاتا ہے. عورت اپنے نئے جیون ساتھی کے ساتھ مل کر لے دے کہ وہ بھی نہیں جانے دیتی, تو تیسری پیشی پہ قاضی کیا کرتا ہے؟ تفریق کرا دیتا ہے. اب یہ تفریق جو ہے یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے, جو عدالت کی تفریق ہے. اس میں امام صاحب کا موقف بڑا کمال موقف ہے جو سارے اماموں سے ہٹ کر ہے. سارے اماموں کا موقف یہ ہے کہ قاضی, مفتی اور جج اگر شوہر نہیں پہنچتا, اپنا جواب نہیں جمع کرواتا اور ان کی جتنے تحفظات ہیں عورت کے وہ دور نہیں کرتا, تو قاضی اور مفتی جو جدائی کروائے گا وہ ان کے درمیان طلاق کنسیڈر ہوگی. امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ طلاق کنسیڈر ہوگی, لیکن فائنل اتھارٹی بول کر یا لکھ کر دینا یہ شوہر کا ہے. مجھے آج کے عدالتی پروسیس میں آپ یہ بتائیں, امام صاحب کا نقطہ نظر ٹھیک ہے یا باقی ائمہ کا ٹھیک ہے؟ برائی کا دروازہ تو کھل چکا ہے. کیسے کہ عورت اپنے نئے جیون ساتھی سے مل کر پہلے شوہر کو وہ موصول ہی نہیں ہونے دیتی عدالت کے آرڈر, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہر ریسیو کر چکا ہے, اور وہیں ریڈر کے ساتھ مل کر سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے. تو اب امام صاحب کا نقطہ نظر شریعت کی بالکل روح کے مطابق ہے کہ چلے ٹھیک ہے عورت کے درمیان جدائی کروا دے عدالت, لیکن فائنل اتھارٹی کون ہو؟ مرد ہی ہو. اور امام صاحب کا نقطہ نظر بالکل احتیاط کے قریب ہے. یہ تھوڑی سی گزارشات تھی, میں نے وہ عرض کر دی آپ کے سامنے. تم شادیاں کر سکتے ہو لیکن ان کی جان چھوڑ دو. یہ جو گھر کے اندر تم چاہتے ہو کہ یتیم بچہ میرے گھر میں ہے تو میں اپنی بیٹی سے شادی کروا دیتا ہوں, یا یتیم بیٹی اگر میرے گھر میں ہے تو میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرا دیتا ہوں, تو زندگی گزر جائے گی, گھر کے کام نہیں. فرمایا یہ مائنڈ سیٹ چھوڑو, آگے چلو, 2 کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو, لیکن کسی کو اپنا غلام بنا کر رکھنے والا ذہن چھوڑ دو. فَإِنْ خِفْتُمْ, اب یہ وہ معاملہ ہے کہ تم 2-2, 3-3, 4-4 کب کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ, فا کا معنی بس, ان کا معنی اگر, خفتم تمہیں خوف ہو, تمہیں ڈر ہو, اللہ تعدلو, ان کا معنی کہ, لا کا معنی نہیں, دونوں کو ملایا تو اللہ, تعدلو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے. اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدتن, پھر کتنی کرو؟ پھر 1 کرو. اگر تم عدل نہیں کر رہے تو پھر تم زیادہ نہیں کر سکتے, عدل کر رہے ہو تو پھر آگے معاملہ چلا سکتے ہو. او ما ملکت ایمانکم, یا پھر تم نکاح کر سکتے ہو ان کے ساتھ ما ملکت ایمانکم, جو تمہاری لونڈیاں ہیں, جو تمہارے گھروں کے اندر ہے. ابتدائی اسلام کے ایام میں لونڈیاں اور غلام کا تصور تھا, لیکن اسلام نے گریجولی اس کو ختم کیا. بھائی تم نے روزہ توڑا تو پہلے کیا کرو؟ غلام آزاد کرو. تم نے قسم اٹھائی تو یہ سارے معاملات میں اللہ نے غلامی کو اور آقا اور لونڈی کے تصور کو گریجولی اسلام سے ختم کیا. او ما ملکت ایمانکم, اس کا اصطلاحی ترجمہ ہے جو تمہاری لونڈیاں ہوں, لیکن ذرا لغوی ترجمہ دیکھیے گا. او کا معنی یا, ما ملکت, ما کا معنی جو, ملکت مالک ہو, ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ, یعنی تمہارے آرڈر اور تمہارا تحکم جس کے اوپر چلتا ہے وہ تمہاری لونڈی اور غلامی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو. ذالک ادنا اللہ تعولو, ذالک یہ زیادہ قریب ہے, ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے, اللہ تعولو کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ, لہذا تم یہ معاملہ بھی کرو. واتوا النساء صدقاتهن نحلہ, یہ اب آیت مبارکہ آ گئی عورت کے حق مار کے حوالے سے. وآتوا النساء, واو کا معنی, اور آتو عطا کر دو, دے دو, النساء عورتوں کو, اور اسی نساء کے لفظ کی وجہ سے اس پوری صورت کا نام ہی کیا ہے؟
نساء ہے۔ وآتوا النساء، اور عورتوں کو دو صدقاتہن، ان کے مہر۔ یہاں قرآن نے حق مار کے لیے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ صدقاتہن۔ یہ صدقہ نہیں بلکہ صدقاتہن، ان کے حق مار، جمع کا لفظ ہے، ان کے حق مار ان کو ادا کرو۔ کس سینس میں؟ نخلا، خوشی خوشی سے۔ اللہ معافی کا حکم نہیں فرما رہا بلکہ اللہ فرما رہے وآتوا النساء صدقاتہن نخلا، عورتوں کو حق مار ان کے دو، نخلا، خوشی خوشی سے۔ دینے کی بات ہے، معاف فرمانے کی بات نہیں ہے، پہلے دینا ہے۔ ہاں اگر معافی کی کوئی وجہ ہے تو وہ معاشرے کا رواج نہیں ہے، اور ہماری معافی کس لیے ہوتی ہے؟ رواج کے لیے ہوتی ہے۔ لکھ 10 لاکھ لیا، دیا 5,000 اور باقی گیو اینڈ ٹیک کر لیا، کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے، تو میں تمہارے لیے وقف ہوں، تم میرے لیے وقف ہو۔ حق مار کی کیا حیثیت ہے؟ 2-4 جملے بول کر معافی، پہلے دینے کا حکم ہے۔ اور فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا۔ اب اگر عورت تمہیں اپنے حق مار معاف کر دے یا تم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ کرو تو یہ کر سکتے ہو۔ فَإِن تِبْنَ، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، تبنا بخش دیں، وہ معاف کر دیں، لکم تمہیں، اگر وہ حق مار تمہیں معاف کر دیں، ان شیئن پورے کا پورا یا ان شیئن تھوڑا سا اس میں سے معاف کر دیں، تو منہ نفسن تھوڑا سا کوئی ایک جز، مطلب 50%، 20%، 60%، تو فکلوہ، فا کا معنی پس، کلو کھاؤ، ہو اس کو، وہ جو حق مار کی معافی ہے اس کو کھاؤ، ہنی ام مریا، بڑے خوشگوار طریقے سے لذت حاصل کرتے ہوئے تم اپنے گھر کو چلاتے ہوئے معاملہ آگے چلا سکتے ہو۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ انسان اگر حق مار زیادہ متعین کر لے تو اس میں خرابی کوئی نہیں ہے۔ مثلا ایک مرد اپنی عورت کو پر منتھ 10,000 روپیہ جیب خرچ دیتا ہے، پاکٹ منی، تو ٹھیک ہے، حق مار کے ارادے سے وہ دیتا رہے، وہ 1 کروڑ بے شک پھر لکھ لے، اور اپنے ذہن میں گریجولی گھر چلتا رہے گا، وہ جو اس کو دے گا وہ بھی تو گھر میں لگنے۔ لہٰذا حق مار کے حوالے سے ہماری معاشرتی روایت جو ہے وہ ہمارے رواج کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ لہٰذا اگر عورتیں بخش دیں تو ٹھیک، ادروائز پہلا حکم کیا ہے کہ تم نے ان کو عطا کرنا ہے۔ اب اتنی گفتگو کافی ہے، آگے بھی یتیموں کا ہی معاملہ ہے کہ یتیموں کے مال اگر تمہارے پاس رہیں تو کس کیفیت میں ہونے چاہیے۔ اس کا تعلق بھی یتیموں کے ساتھ ہے، صرف ترجمہ ہی ہوگا، اس کا تھوڑا سا تسلسل یہ ہے ماضی کے ساتھ کہ اگر ایک یتیم بچے اور بچی کے گارڈین میں اور آپ بن گئے تو ہم ان کو مال دے دیں یا انویسٹ کر لیں۔ اگر ہم ان کو دے دیں گے تو ان کی عمر اتنی نہیں ہے بلوغت والی، وہ چھوٹے ہیں، اگر میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں تو ڈی ویلیو ہو جائے گی کرنسی، تو یہ بھی تو بچے کا نقصان ہے۔ تو شریعت نے کہا تم انویسٹ کر لو، اپنے پاس رکھو، لائبلٹیز طے کر لو، نفع نقصان کی بنیاد پر اس کو مال اس کا واپس لوٹا دینا جب وہ بڑا ہو جائے گا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلَا تُؤْتُوا، واو کا معنی، اور لا تُؤْتُوا نہ دو، السُّفَهَاءَ نادانوں کو، جو نادان بچے ہیں ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کی عمر تھوڑی ہے، ان کو مال عطا نہ کرو، اموالکم جو تمہارے مال ہیں۔ حالانکہ مال کس کا ہے؟ یتیم کا، لیکن یہاں مال کی نسبت کس کی طرف ہے؟ تم نادان بچوں کو اپنے مال نہ دو، یعنی شریعت نے اتنی اپنائیت کا اظہار کیا ہے کہ مال تو یتیموں کا ہے لیکن وہ بظاہر کس کے پاس ہے؟ تمہارے، تو وہ کس کا ہوا؟ تمہارا ہوا۔ شریعت نے ایک ایسا سینس ڈیولپ کیا ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو یتیم کا مال ہے یہ میرا ہی مال ہے اور اس کو میں اپنا مال سمجھ کے یوٹیلائز کروں۔ تم نادانوں کو ان کے مال نہ دو، ابھی چھوٹی عمر کے بچوں کو، التی جنہیں جعل بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما کھڑا ہونے کا ذریعہ، تمہارے لیے بھی تو کھڑا ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر تم غریب ہو اور یتیم کروڑوں لے کر آ گیا ہے، تم گارڈین بن گئے ہو، عمر اس کی 15 سال سے کم ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، تو یہ تمہیں بھی تو سٹینڈ کر رہا ہے، لہذا تم اس کا خیال رکھو، اس کے مال کا خیال رکھو، انویسٹ کر لو یا کسی بھی طریقے سے، لیکن اس فی الحال بچے کو نہ دو، لیکن اتنا کرو کہ ورزقوہم، واو کا معنی، اور ورزقوہم ان کو تم رزق دو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، صرف ان کے مال پہ نظر نہ رکھو، کھلاؤ پلاؤ بھی، اور وکسوہم، یہ ہم روزانہ دعا پڑھتے ہیں، جو لباس پہنتے ہوئے دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، کسا یکسو کا معنی ہے پہنانا، وکسوہم ان کو کھلاؤ بھی اور وکسوہم ان کو پہناؤ بھی، ان کے پہناوے کا بھی خیال رکھو، وقولوا لہم قولا معروفا، ان کے ساتھ جھڑک کے ان کو بلاؤ نہیں، ان کے ساتھ بات بڑے محبت بھرے انداز میں کرو، وقولوا اور کہو، لہم ان کو، قولا معروفا
بھلائی کی بات کہو، یتیموں کو یتیم سمجھ کے نہ بلاؤ. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہ رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا. اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا ترجمے کے اعتبار سے. وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو آزماتے رہو. یہ صرف اور صرف یتیموں کا حکم نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے کہ وابتلوا الیتامی. ابھی بچے نادان ہیں تو ان کو وقتاً فوقتاً کیا کرتے رہو؟ وابتلوا، آزماتے رہو، آزمائش میں مبتلا کرو. آزمائش میں مبتلا کیا ہے؟ کبھی پہلی دفعہ بچے کو دکان پہ بھیجا 1000 روپیہ دے کر، ٹیسٹ کیا کہ کیا یہ واقعی سودا سلف کو مینیج کر سکتا ہے. کبھی کبھی اس کو کسی معاشرتی معاملے میں تھوڑا سا انوالو کر دیا، چاچے مامے پھوپھی خاندان کے معاملات کے ساتھ، تو یہ بھی اس کی کیا ہو رہی ہے پر اس کو آپ معاشرے میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا قیمتی حکم ہے، ذرا غور سے سنیے گا. وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو جن کے تم گارڈین ہو. صرف یتیموں کو نہیں، جن کے تم گارڈین ہو، وہ تمہارے لختے جگر بیٹا اور بیٹی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو بھی کیا کرتے رہو؟ ٹیسٹ کرتے رہو. کبھی سیاسی کسی چھوٹے سے معاملے میں انوالو کر کے، کبھی معاشی معاملے میں انوالو کر کے کو تھوڑی سی ذمہ داری دے دی 2 4 5 10 ہزار کی، کہ پتہ تو چلے کہ میرا بیٹا اور بیٹی کس لیول پہ پہنچے. وابتلوا الیتامی، یتیموں کو آزماتے رہو. کب تک؟ حتی اذا بلغوا النکاح، حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا، جب وہ پہنچ جائیں، النکاح، نکاح کی عمر کو. نکاح کی عمر کتنی ہے جو شریعت نے طے کی ہے؟ انسان کب نکاح کے قابل ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو. کیا نابالغ ہونے میں نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. بچہ نابالغ ہے، بچی نابالغ ہے، ان کے بڑے ان کا نکاح کر سکتے ہیں. لیکن شریعت کے اندر کتنی فلیکسیبلٹی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر ایک نابالغ بچہ اور بچی تم نے جوڑ دی اور وہ بالغ ہوئے تو ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، تو شریعت نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں نکاح اپنا فسخ بھی کروا سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پھر شادی کر سکتے ہیں. اور عمر شریعت میں بالغ ہونے کی کوئی متعین نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ 15 سالہ بچہ جوان ہے، قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں، ایسی بات نہیں ہے. حضور کی احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر 14 سال کے تھے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے جہاد کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میری عمر 14 سال ہے. آپ نے فرمایا ابھی تم گھر کے کام کرو. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اگلے سال پھر حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اب چلے جاؤ. عمر کتنی ہو گئی؟ 15 سال. تو اس سے علماء فقہا نے یہ نکالا کہ بلوغت کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ 15 سال. لیکن بلوغت کی عمر نہیں ہے بلکہ بلوغت کی نشانیاں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے کتنے سالوں کا بچہ بالغ ہے؟ 18 سال کا. لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ 15 سال کا بچہ بالغ کنسیڈر ہوگا. پاکستان کے آئلی قوانین کے مطابق شاید 16 سال کی عمر ہے یا 17 سال کی، 1-2 سال کا ڈفرنس ہے مرد اور عورت میں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بلوغت کی عمر متعین. وابتلوا الیتامی، آزماتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جائیں. فإن آنستم منہ رشدا، فإن پس اگر، آنستم تم محسوس کرو، تم فیل کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، منہم ان میں سے، رشدا دانائی، تم اگر ان کے اندر کوئی دانائی دیکھ لو. میں نے اس آیت مبارکہ کو جب پڑھا ہے تو میرے اندر ایک اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس آیت سے بہت بڑی مجھے رہنمائی ملی ہے. ہم اپنے بچوں کو ممی ڈیڈی بنا کر رکھتے ہیں، معاشرے کے معاملات کے اندر ان کو انوالو نہیں کرتے. پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے اپنا گھر نہیں بسایا جاتا، بیوی کے ساتھ ڈیلنگ، سسرال والوں کے ساتھ ڈیلنگ. تو اللہ بڑا پیارا حکم فرما رہے ہیں وابتلوا الیتامی، کیا کرتے رہو؟ آزماتے رہو، ہلکا پھلکا ان کی ٹیسٹنگ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. پس جب تم محسوس کرو کہ ان کے اندر کوئی دانائی آ گئی ہے. دانائی کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی امور کو بہتر چلانا اور اپنی آخرت کا خوف دل میں آنا. جب یہ رشد ان کے اندر آ جائے تو فدفعوا، فا کا معنی پس، ادفعوا حوالے کر دو، الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال ان کے حوالے کر دو. یہ اولاد کی بھی بات ہے. جوائنٹ فیملی اور الگ فیملی، اسلام کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ ایک ہے جوائنٹ فیملی، باپ کی شادی ہوئی اور اس کی اولادیں ہو گئیں، 4-5 بیٹے، 3-4 بیٹیاں، بیٹیوں کی شادی کر لی، 4 بیٹوں کو وہ اپنے گھر میں لے کر بیٹھا ہے. یہ اسلام چاہ رہا ہے یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ الگ الگ کر دو؟ اسلام کی روح معاشرتی تو یہی ہے کہ وہ اکٹھے رہیں. لیکن ہمارے معاملات جو معاشرے کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر محبتیں برقرار رکھنی ہے تو ان کی شادیاں کر کے ان کو فوراً کیا کر دو؟ جو الگ کر دو. اگر الگ نہیں کرو گے تو گھر کے اندر وہ فتنہ فساد اور دوری پیدا ہو جائے گی جو کبھی بھی دوبارہ محبت میں کنورٹ نہیں ہو سکے گی. آج معاشرتی روایات میں یہ بات دیکھی گئی ہے یا نہیں؟
بھائی اکٹھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، باپ چاہتا ہے اکٹھے رہیں، لیکن اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کہ 4 بھائیوں کے ساتھ 4 مائنڈ سیٹ اور بھی ہیں، اور ان 4 مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر اور بھی ذہن اس کے اندر آ گئے ہیں، لہٰذا اب اکٹھا رہنا پاسبل نہیں ہے۔ اسلام محبتوں کے جواز کا قائل ہے، اور وہ ہماری الگ فیملیوں کے اندر ہی ممکن ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ انہیں یتیموں کے مالوں کو، اسرافا فضول خرچی سے، کہ تم نے رینٹ پہ مکان لے لیا اور یتیم کو رکھنے کا ذہن بنا لیا اور سارا رینٹ جو ہے وہ اس کے پیسوں سے پے کر دیا، نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور یتیموں کے مال فضول خرچی سے نہ کھاؤ، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی بھی نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یہ بھی ذہن میں نہ رکھ کے کھاؤ کہ میں یتیم کا مال جلدی جلدی کھا لوں ورنہ یہ بڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں کام چھوڑ دو۔ من کان غنیا فلیستعفف، اور جو گارڈین اور سرپرست غنی ہو اس کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے فلیستعفف، وہ پرہیز کرے، وہ اپنا مال تو خرچ کرے لیکن یتیم کے مال کو سنبھال کر رکھے، اور جب بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ ومن کان فقیرا، لیکن جو گارڈین امیر نہ ہو بلکہ فقیر ہو تو فلیاکل، اسے چاہیے کہ وہ خود بھی کھائے لیکن بالمعروف، نیکی کے طریقے کے ساتھ، مناسب طریقے کے ساتھ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پریشان نہ ہو، اپنی منزل کی طرف آیت جا رہی ہے، بس ایک آیت لائن صرف رہ گئی۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم لوٹاؤ، إِلَيْهِمْ، ان کو، أَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال، تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فا کا معنی، پس أَشْهِدُوا، گواہ بنا لو، علیہم، ان پر۔ یہ بہت بڑا فالٹ اور ڈرا بیک ہے ہمارے معاشرے کا، ہم قرآن کے اس حکم کو اگنور کر کے دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا اپنا رشتہ دار ہے، میں گواہ کیوں بناؤں گا، یہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ آج بھی تو ناراض ہو رہا ہے، یہ کل ناراض ہوگا، اس سے بہتر ہے یہ آج ناراض ہو جائے۔ لہٰذا شریعت نے اپنے مالی معاملات میں اور کچھ لین دین میں سب سے پہلا تصور کس کا دیا ہے؟ گواہی کا۔ فاشہدوا علیہم، جب تم مال یتیموں کے حوالے کرنے لگو تو کیا بنا لو؟ گواہ بنا لو۔ وکفا باللہ حسیبا، ایک حساب تم نے اللہ کے پاس چل کے دینا ہے۔ اس دنیا میں اگر تم نے یتیم کو ڈاج بھی کروا دیا اور جس کے تم گارڈین تھے اس کو تم نے صحیح نہ رکھا، اس کو تھوڑا سا نا واسٹ تصور میں لے۔ مثلا میرے پاس اگر کوئی مالی ذمہ داری ہے اور میں اس کو پورا نہیں کرتا تو میں بھی تو اس حکم کا مخاطب ہوں، اور ایک گھر کا سربراہ ہے وہ بھی مخاطب ہے، ایک اسٹیٹ کا سربراہ ہے وہ بھی اس کا مخاطب ہے، جس کے آپ ذمہ دار ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں، مخاطب ہیں۔ جیسے مجھے اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اگر وہ میں پوری نہیں کرتا تو اللہ مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تم دنیا میں تو داؤ لگا رہے ہو لیکن وَكَفَى، واو کا معنی، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تبارک و تعالی، حسیبا حساب لینے والا۔ دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، آخرت میں تم نے حساب دینا ہے۔ لہذا اللہ اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دے مالی لحاظ سے یا کسی اور اعتبار سے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو کما حقو ادا کرنے کی کوشش کریں، ادروائز ذمہ داری نہ لیں۔ اللہ ہمیں بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔